دیکھو تو اذا ذکرنی عبدی ذکرتہ فی نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نام، میں اس کے اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ اذا ذکرنی فی ملأ، کہ اگر میرا ذکر کرے جماعت میں، مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ایسے مجمع میں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے۔ اس نے انسانوں کے مجمع میں میرا ذکر کیا، انسانوں کے مجمع میں میرا نام لیا اور میرا ذکر کیا، میں ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا بندہ اس طرح میرا ذکر کر رہا ہے اس مجمع کے اندر۔ ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اس سے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں۔ یہاں کوئی ثواب کا طلب نہیں ہے کہ میں اس کو ثواب دیتا ہوں، اجر دیتا ہوں یا فلاں نعمت دیتا ہوں، لیکن یہ نعمت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے ثواب کی نعمتیں اس کے آگے بھیٹ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر اس کا ذکر فرمائے، مجمع کے اندر ذکر فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، عید والی حدیث میں، کہ جب اللہ کے بندے روزے رکھنے کے بعد عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے، دوگانہ عید پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرے بندے ہیں اور بندیاں ہیں، یہ سارے اپنے ان کے ذمہ جو کچھ فریضہ میں نے عائد کیا تھا وہ پورا کرنے کے بعد آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ آج میں ان کی ساری دعائیں قبول کروں گا اور ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا۔ ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ اور پھر اس سے آگے کیسی تسلی کی بات ارشاد فرمائی اللہ جل جلالہ نے، فرمایا کہ من تقرب اذا تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے، ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں۔ اگر ایک بالش میرے پاس آتا ہے، ایک بالش میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ کے برابر، باہ اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی جو فاصلہ ہوتا ہے، دو ہاتھ کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں۔ اور اگر وہ اذا مشى الیہ حرولت الیہ، اور میرے پاس اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اب کیا اس سے بڑی نعمت ہوگی کہ ایک بالش چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ذرا میں چل کے تمہارے پاس آؤں گا، ایک ذرا چلو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو ہاتھ چل کے آؤں گا، اور تم چل کے جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ کے جاؤ گا۔ کیا مانا یہ ہے کہ ہم تو بندے کی طرف سے ایک حرکت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ حرکت کرے۔ وہ حرکت کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ حرکت کر کے اس کو اپنے قریب، اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں، اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں۔ وہ کیا چل کے آئے گا ہماری طرف؟ بندے میں یہ طاقت کہاں کہ وہ چل کر ہماری طرف آئے؟ اس واسطے ہم خود ہی آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت خان صلی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ماں باپ جب بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے، گھٹنوں چلتا ہے، پاؤں سے چلنے کے لائق نہیں ہے، تو چلنا سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھڑا کیا اس کو اور دور کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ آپ اپنی طرف بلایا، تو وہ ڈرتا ہے چلنے سے۔ لیکن اگر وہ وہیں پر کھڑا رہے تو باپ بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، اور اگر وہ چلنا شروع کر دے ایک آدھ قدم چلا اور چل کر گرنے لگا تو باپ گرنے نہیں دیتا،
گرنے نہیں دیتا، آگے بڑھ کر اس کو گول اٹھا لیتا کہ یہ کسنے کا مطلب اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر لی چلنے کی، بڑھنے کی، تو اب یہ اس کو گرنے نہیں دیں گے، اس کو اٹھا لیں گے، اس کو گود میں اٹھا کر اپنے پاس لے آئیں گے۔ اللہ جل جلالہ بھی بندے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھا لے۔ جب اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دو ذرا کر کے جاتا ہوں، گرنے نہیں دوں گا تمہیں، لڑکنے نہیں دوں گا، اٹھا لوں گا تمہیں اگر تم میرے راستے پر چلے ہو۔ تمہارا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ آگے چاہے راستہ نظر آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو، بظاہر آگے راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہوں، لیکن اپنی سی کوشش کرو، اپنی طرف سے قدم بڑھاؤ، اور جب قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے لیے راستے کھول دیں گے۔ اب تجربہ بعد میں بتا دیں گے۔ مانا فرماتے ہیں ہمارا رومی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھو، زلیخا نے کمرے میں بند کر کے تمام دروازوں پر تالے ڈال دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، دیکھا نا کہ نہیں تالے پڑے، اس کے باوجود دوڑ کر دروازے کی طرف گئے۔ معلوم تھا کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے، آگے راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا، لیکن دوڑ کر گئے دروازے کی طرف۔ کیوں؟ یہ عملاً اس بات کا اظہار تھا اللہ جل جلالہ کے سامنے کہ یا اللہ میری قدرت میں تو اتنا ہی ہے کہ میں دوڑ کر اس دروازے تک چلا جاؤں، دروازہ کھولنا میرے بس میں نہیں، وہ آپ کے قدرت میں ہے، لہٰذا میں اپنا سا کام تو میں کر رہا ہوں، اپنے حصے کا کام کہ اس دروازے تک دوڑ کے چلا جاؤں، باقی ان دروازوں کو کھولنا اور مجھے باہر نکالنے کی طاقت ادا کرنا یہ آپ کا کام۔ یہ اعلان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے۔ تمہارا فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کام کر لیا، یعنی اپنے حصے کا کام کر لیا، کہ جتنا جا سکتے تھے، جتنا بھاگ سکتے تھے اتنا بھاگ گئے، دروازے تک پہنچ گئے، آگے جا کے کہا کہ اللہ آگے دروازے بند ہیں، آپ ہی کھول سکتے ہیں۔ تو جب اپنے حصے کا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا کہ دروازے کے قفل کھل گئے اور دروازہ کے اندر سے باہر نکلنے کا راستہ نکل آیا۔ اگر وہ کہتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر وہیں پہ کھڑے رہتے جب آگے کا راستہ بندے میں نہیں جاتا تو پھر دروازے کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جتنا اس کی قدرت میں ہے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، اتنا وہ بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور جب اتنا بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے خود دروازے کھول دیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ نخرہ رکھنا نیست عالم را پدید، پھر یوسف وار می باید دوید، کہ اگرچہ عالم کے اندر تمہیں کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا، دنیا آج ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے دوائی اور محرکات پھیلے ہوئے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس طرح جاؤ جیسے کہ یوسف علیہ السلام گئے تھے، جتنا جا سکتے اتنا جاؤ، دروازے تک پہنچ جاؤ، اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ اس سے آگے میرے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو پھر یوسف وار می باید دوید، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو یوسف علیہ السلام کی طرح دیوانہ وار دوڑ کے جاؤ جتنا کہ تمہاری قدرت اور استطاعت میں ہے۔ تو حاصل حدیث کا یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، جتنے قدم بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، پھر آگے تکمیل تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے، ہم سے مانگو کہ اللہ اتنا تو میں کر سکتا تھا، اب آگے آپ کیا حوالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ راستے کھول دیں گے۔ یہی پیغام ہے اس حدیث کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں پر لہٰذا یہ جو آج ہمارے زبانوں پر کثرت سے یہ جملہ آتا رہتا ہے کہ بھائی کیا کریں، ماحول خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، ہم کیا کریں، ہم چلنا بھی چاہیں تو نہیں چل سکتے۔ ارے بھائی یہ صرف ایک مبہم ہوا دماغ کے اوپر سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اس واسطے راستے نہیں کھلتے، لیکن جس دن تم نے ارادہ کر لیا اور اپنے حصے کا کام کر، اتنا کام میری استطاعت میں ہے وہ میں کر لیتا ہوں، باقی کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے۔ میں یہ مثال اس کی یہ دیا کرتا ہوں، یہاں تک دیتا ہوں کہ فرض کرو ایک شخص ہے رشوت کھانے میں مبتلا ہے، اور اس لیے کہتا ہے کہ صاحب کیا کریں گزارا نہیں ہوتا،
جی اگر چاہے سب شیطان کا دھوکہ کہ رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اگر کوئی جو آدمی رشوت نہیں لیتے وہ مر نہیں گئے بھوکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کرو کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں تو کم از کم اتنا کر لے کہ بھائی میں پہلے اتنی لیتا تھا اب کم از کم اتنی تو کم کر لوں. یہ تو بڑھے آگے ایک قدم بڑھا اور باقی کے لیے اللہ سے مانگے. سود کھانے میں مبتلا ہے تو کم از کم جتنا سود پہلے لیتا تھا اس سے جتنا کم فوراً آسانی سے چھوڑ سکتا ہے وہ تو چھوڑ دے اور باقی اللہ تعالیٰ سے مانگے. جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے, غیبت کرنے میں مبتلا ہے, بد نگاہی میں مبتلا ہے, جس کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کے اندر کم از کم یہ تو دیکھے کہ بھائی جتنی مقدار میں پہلے کر رہا تھا یہ گناہ اس سے کم از کم 10%, 15% کم کرتا ہوں کل سے, اور باقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کر دیا, آگے مزید توفیق آپ عطا فرمائیے. تو کم از کم چلے تو صحیح چند قدم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس طریقے سے کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا گناہ, تمام گناہ چھوڑ دے گا. یہ طریقہ پیغام کے طریقہ کچھ بڑھو تو صحیح قدم بڑھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اس میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں متعلق احباب کو ہر طرح کے معصیتوں سے, منکرات سے, گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کے مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو بے اولاد ہیں رحمت سے ان کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات کو دور فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. غریبت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا. پاکرستہ.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات, حمد و نعت, تفسیر قرآن اور بہت کچھ. سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ایک مقبول ویب سائٹ www.pakrasta.com. سویرے مانا کے ظلم تو کے ہر سمت ہے بسیرے, لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. گونجیں گے ان کے گل پھول, چہکے گی کوئی بلبل, انصاف کی صدا ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا.